الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لائق احترام اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر، آج کی اس مختصر سی مجلس میں ہم آپ لوگوں کے سامنے روزے کی حکمت اور اس کے چند فوائد کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ رب العالمین تو نے جس طرح ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی عبادت ہم اس میں انجام دیں اللہ رب العالمین تو اسے شرف قبولیت بخش اور اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ و سبب بنا. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے جو کائنات بنائی ہے، یا اس کائنات میں جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، چاہے ان کا تعلق آسمان سے ہو یا زمین سے ہو، اللہ رب العالمین نے آسمان کو بنایا، سورج، چاند اور ستارے بنائے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے زمین میں دریا، نہریں، سمندر جاری کیے، باغات پیدا کیے. اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو بنایا، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں وہ بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی مقصد کے، یا بغیر کسی قصد و ارادے کے اللہ رب العالمین نے نہیں بنایا، بلکہ جو بھی اعمال اللہ رب العالمین کے ہیں، جن چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، یا جو احکام اللہ رب العالمین نے نازل کیے، جن اعمال کا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مکلف بنایا، وہ سارے اعمال یا وہ سارے افعال یا سارے وہ جو اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہیں. کوئی ایسی چیز اللہ رب العالمین نے بیکار عبث نہیں پیدا کیا، بلکہ ہر چیز جس کو بھی اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، جس چیز کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم ساری چیزوں کی حکمت کو نہیں جانتے ہیں، بس انہی چیزوں کی حکمت ہمیں پتہ ہوتی ہے جن چیزوں کی حکمت اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے ذریعے سے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بتا دیا. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیا، اور اس کی مقصد یہ بتائی، حکمت یہ بتائی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. یعنی ہماری پیدائش، جناتوں کی پیدائش کا مقصد یا حکمت اس میں یہ ہے ہماری پیدائش میں کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو بھی احکام نازل کیے ہیں، جو بھی فرمان صادر کیے ہیں، بغیر کسی حکمت کے نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ میں روزہ جیسی عظیم عبادت کا ہمیں اور آپ کو مکلف کیا. اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے فرض کیے. یہ بھی ایک عظیم عمل ہے، عظیم عبادت ہے، بلکہ اسلام کا ایک رکن ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس مہینے بھر روزہ رکھنے، یا اس مہینے بھر جو دن میں ہم اور آپ بھوکے رہتے ہیں، یہ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی حکمت کے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مکلف نہیں کیا، بلکہ اس کے حکمت کے تعلق سے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی قوم پر، تم سے پچھلے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے، تم سے پہلے کے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جس طرح سے روزہ فرض کیا تھا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے تم پر بھی روزہ فرض کیا ہے. اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی ایسی چیز کا ہمیں اور آپ کو مکلف نہیں کیا جس چیز کے ہم آپ اور متحمل نہ ہو سکیں، جس چیز کی ہم اور آپ طاقت نہ رکھ سکیں. اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عجوبہ ہم پر اور آپ پر نازل نہیں کیا ہے، بلکہ ایک ایسی چیز اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کی ہے جو معروف تھی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکے اور پیاسے رہیں، ہم اپنے بیوی کے پاس نہ جائیں، اس سے جماع نہ کریں، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھوکا رہنا صرف بغیر مقصد یا بغیر حکمت کے نہیں کہا، بلکہ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ ہم اور آپ متقی بن جائیں.
اللہ رب العالمین نے روزے کی مقصد، روزے کی غرض و غایت، روزے کی حکمت یہ بتائی کہ روزہ اللہ رب العالمین نے اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ رب العالمین کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور خوف اور تقوی کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ عمل انجام دینا جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے جس کو کرنے کا، اور ان چیزوں سے رک جانا جس سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، جس سے رکنے کا حکم دیا ان چیزوں کو ترک کر دینا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خوف کی تعریف، تقوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ الخوف من الجلیل والعمل بما فی التنزیل والاستعداد لیوم الرحیل، کہ اللہ رب العالمین سے خوف کھانا اور ان چیزوں پر عمل کرنا جو اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں نازل کیا ہے، جن اعمال کا اللہ رب العالمین نے مطالبہ کیا ہے، جن افعال کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح سے قیامت کے روز کی تیاری کرنا، یہ تقوی ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے رمضان کے جو روزے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ ہم اور آپ متقی بن جائیں۔ تقوی، اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا جو روزہ فرض کیا ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ اس روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، یا یہ روزہ وسیلہ ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العالمین کے خوف سے ہم اور آپ دن میں کھانا پینا اور بیوی سے جمع کرنا ترک کر دیتے ہیں، اور یہ چیزیں اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت میں سے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی جب ان عظیم نعمتوں کو آدمی ترک کر دیتا ہے، اور جب بھوک کی شدت اسے محسوس ہوتی ہے، اسے ان چیزوں کی تڑپ جب محسوس ہوتی ہے، تب پھر ان چیزوں کی اہمیت کا اسے اندازہ ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے، اور اس کی عظمت کا اسے اندازہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کا اس نعمت پر وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عظیم نعمت ہمیں جو دے رکھی ہے، اگر اللہ رب العالمین یہ ہمیشہ کے لیے ہم سے چھین لے تو پھر ہماری زندگی اجیرن بن جائے گی، بلکہ ہم جی ہی نہیں سکتے۔ تو یہ عظیم نعمت جو اللہ رب العالمین نے دی ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے موقع ملتا ہے، یعنی یہ روزہ وسیلہ ہے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا۔ اسی طرح سے روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو محرمات ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، ان کو ترک کرنے کا بھی ایک وسیلہ ہے روزہ۔ کیوں؟ وہ اس طرح کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، جب ایک مومن بندہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے جب روزہ رکھتا ہے، تو وہ اس روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے حلال چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے خوف سے حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ تو ایسا شخص جو اللہ رب العالمین کے خوف سے حلال چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے حرام چیزوں کو بدرجہ اولا ترک کر دے گا۔ تو وہ اس طرح سے اس بندے کی تربیت ہوتی ہے حرام چیز کو ترک کرنے پر۔ یعنی ایک شخص جب روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے حلال چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کے خوف سے حرام چیزوں کو بدرجہ اولا ترک کر دے گا۔ اسی طرح سے روزے کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی شہوتوں پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے اپنے شہوت، اپنی خواہشات پر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کی جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، جب انسان خوشحال ہوتا ہے، پیٹ بھرا ہوتا ہے، تو اس کی شہوت اسے مختلف چیزوں کی دعوت دیتی ہے، لیکن جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو وہ اپنے شہوت پر کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، یعنی شباب اہل نوجوانوں کو شادی کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرمگاہ اور نگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن جو شخص شادی کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس اخراجات نہیں ہے، وہ شخص کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ کہ جب وہ روزہ رکھے گا تو اس کی شہوتیں کنٹرول میں رہیں گی، روزہ اس کے لیے ڈھال ہوگا، اور اس کے شرمگاہ، اس کی نگاہیں محفوظ رہیں گی، وہ اپنے
خواہشات پر کنٹرول کر سکے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، جب خالی پیٹ ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، تو وہ اپنے شہوتوں پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ اس کی تربیت کا ایک عظیم ذریعہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے خواہشات اور اپنے شہوتوں پر کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ مساکین اور فقراء پر رحم و کرم کا ایک عظیم موقع ملتا ہے، اور اس بات پر اس کی تربیت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے، جب روزہ رکھتا ہے تو بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اور بھوک اور پیاس کی اسے شدت محسوس ہوتی ہے، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو پھر وہ اس چیز کو اس غریب اور فقیر اور مسکین کے بارے میں بھی سوچے گا جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، تو پھر وہ اس پر رحم و کرم کرتے ہوئے اس کے پاس جائے گا، اسے صدقہ اور خیرات اس کا تعاون کرے گا، اسے ہدیہ دے گا، اور اس کے لیے ایک معاون ثابت ہوگا۔ یعنی اس شخص کے پاس اگر کھانے کی چیزیں موجود ہیں تو وہ اس غریب اور اس مسکین کی اس تکلیف کو محسوس کرے گا، جس تکلیف کو روزے کی حالت میں محسوس کر رہا تھا، تو پھر وہ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا اور اس کا مساعدہ کرے گا، اس غریب اس مسکین کا تعاون بھی کرے گا۔ اسی طرح سے روزہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے شیطان کو کمزور کرنے کا ایک عظیم موقع ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بدن میں کمزوری آئے گی، خون کی پیداوار کم ہوگی، اور جب خون کی پیداوار کم ہوگی تو پھر شیطان اس کے خون میں، اس کے نفس میں دوڑ نہیں پائے گا، اس کا دوڑنا کم ہو جائے گا، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے یہ انسان کے خون کی طرح، انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، تو جب اس کے اندر جسم میں خون کی کمی ہوگی، خون کی پیداوار کم ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے شیطان اس میں سختی محسوس کرے گا اور اس میں کمزوری محسوس کرے گا۔ اسی طرح سے ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ اس روزے کی وجہ سے مراقبۃ اللہ، مراقبہ پر انسان کی تدریب ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب روزہ رکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس خاص مدت میں حلال چیزیں بھی نہیں کھا رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایک ایسی جگہ پر موجود ہوتا ہے جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنے گھر میں موجود ہے، کمرے میں موجود ہے، وہاں کھانے کی ساری چیزیں میسر ہیں، موجود ہیں، رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ ٹھنڈا پانی موجود ہے، پیاس کی شدت محسوس ہو رہی لیکن پانی نہیں پی رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اسے اس مراقبے کا خیال ہوتا ہے، تو اس پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، حالانکہ اسے دنیا میں کوئی شخص نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک بند کمرے میں ہے، تو اللہ رب العالمین کے اس مراقبے پر اور اللہ رب العالمین کا خوف اس کے اندر سما جاتا ہے، تو اس کی یہ تربیت ہوتی ہے۔ اس طرح سے پھر وہ برے کاموں سے بھی بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کے بارے میں اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، تو پھر برے کاموں کو بھی وہ ترک کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی تربیت زہد پر ہوتی ہے، زہد پر، روزہ رکھنے کی وجہ سے زہد پر ہوتی ہے، اور دنیا سے وہ بے رغبتی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ان چیزوں کو، دنیاوی چیزوں کو صرف اس لیے ترک کر رہا ہوتا ہے کہ اسے مطلوب ہے وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہیں، یعنی وہ راغب ہے ان چیزوں میں جو چیزیں اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہیں، اور وہ بے رغبتی کر رہا ہے ان چیزوں سے جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں، یعنی کھانے پینے کی چیز، اور وہ چیزیں جو حلال تھیں اسے استعمال کرنا، وہ ان چیزوں سے بے رغبتی کر رہا ہے، ان چیزوں سے وہ اعراض کر رہا ہے، ان چیزوں کو ترک کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے پاس جو چیزیں موجود ہیں اس میں رغبت کرتا ہے۔ تو روزے کی یہ فوائد ہیں، اور روزے کی یہ حکمت اور فوائد ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں روزے کی حکمت اور اس کے مقصدیت کو سمجھتے ہوئے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق دے، اور یہ مہینہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے اس مہینے کو بھی ہم غنیمت جانیں، کثرت سے عبادت کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق دے، اور جو بھی عبادت ہم اس مہینے میں کریں اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت بخشے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔